اللہ کا ذکر کرنا تو سب سے بڑی عبادت ہے. یہ ہمیں ہر شاستر میں ملتا ہے. آپ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، ذکرن کثیرن کی بات ہوتی ہے. آپ حدیث میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی ذکر کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. اگر آپ صوفیاء کرام کو دیکھیں گے، ان کی لائف، ان کے مشاہدے دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ذکر سب سے پہلے ملے گا کہ اللہ کا ذکر کرنا افضل عبادت ہے. اب مجھے سوال آیا ہے تو اس کو میں ذرا کلیئر کر دوں کہ اللہ کا ذکر اللہ اور دوسرا ذکر ہے اللہ، اس میں کیا فرق ہے؟ میں اس کو زیادہ نچوڑ کے اور اس طریقے سے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جس طریقے سے دوسرے لوگ ان چیزوں کو اس طرح تقابلی جائزہ کر کے دکھاتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ لوگ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی بات، تو میں اپنی بات کروں گا، کسی دوسرے کی جگہ کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں اپنی فہم اور میرا جو اپنا مشاہدہ میں جو پڑھا ہوں اس حساب سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر میں کیا فرق ہے. دیکھیے، جو اسم ذات اعظم، اسم اعظم جسے کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے مختلف نام بتائے ہیں، صفات بتائی ہے، لیکن سب سے جو ذاتی اسم جو بتایا ہے وہ اللہ ہے. قل هو اللہ احد. کلیئر مطلب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کا جو اسم ہے یہ ذاتی اسم ہے، یہ اس ذات کا ذاتی اسم ہے. اور یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ یہ اسم جلالی بھی ہے، کہ اس کا جب ورد کیا جاتا ہے تو مختلف قسم کے کیفیات، جلالی کیفیات انسان میں آ جاتے ہیں. یہ بھی کلیئر ہے. اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ اللہ کریں گے تو اس ذات کو یاد کریں گے، بس اپنے آپ میں گم ہو کے وحدت الوجود میں آ کے یہ سمجھنا وحدت الوجود کہ ایک ہی وجود ہے اللہ کا، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں سوائے اللہ کے. تو اس کو اللہ کا ذکر اسی کو کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات کو جب اللہ سمجھ آ جائے، کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو اس پوری کائنات میں موجود ہے، اور ہم جب اللہ 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 کی ضرب لگائیں گے اپنے قلب پہ تو ہمارا قلب اللہ کے نور سے منور ہوگا. اور یہ اللہ اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے. اور اس کے ساتھ جب اب دوسرا ذکر آتا ہے اللہ کا، تو میں آپ کو یہ فرق بتانے لگا ہوں. اللہ کا مطلب ہے کہ وہی اللہ ہے. یہ وحدت الشہود ہے کہ آپ کو ہر چیز شاہدی دے رہی ہے، یہ بھی اللہ ہے، وہ بھی اللہ ہے، یہ بھی اللہ ہے. چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اس سب میں اللہ کا مظہر ہے. ہر کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کا مظہر ہے. یہ سب چیزیں، یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مظہر ہے، ظہور ہے، نور ہے اللہ کا. تو جب اللہ کہیں گے تو ہم یہ تعریف اصل میں کر رہے ہیں کہ ہر ذرے ذرے میں وہی نظر آ رہا ہے. اور جب ہم صرف اللہ کا ذکر کریں گے اس کا مطلب ہے کہ فنا ہو جائیں گے اللہ کی ذات میں، فنا ہو کے صرف وحدانیت اللہ ایک ہے، اسی کی جو کچھ ہمیں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں اس کو ہم یہ کہیں گے کہ ہے تو اللہ کا مظہر. جب ہم ڈائریکٹ اس اسم ذات کی بات کریں گے تو اس کا ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. اور جب اللہ اصل میں یہ ذکر کے ساتھ ایک تسبیح ہے. تسبیح کا مطلب تعریف کرنا، اللہ کی ثنا کرنا، الحمد کرنا، خاص تعریف کرنا. تو وہ جب ہم اللہ کہتے ہیں تو ایکچولی یہ تعریف کے عنصر میں آ جاتا ہے، یہ حمد کے زمرے میں آ جاتا ہے، یہ ثنا کے دائرے میں آ جاتا ہے کہ آپ تعریف کرتے ہیں کہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے. جیسے میں اکثر بتاتا ہوں، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا تخلص باہو اس لیے رکھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. باہو مطلب اس کے ساتھ. جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر
جو کچھ اس نے تخلیق کیا ہے ہم اس کا حصہ ہیں، تبھی جا کے اللہ کا ذکر آئے گا۔ تو یہ خاص فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا اتنا ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی بھی ذکر کیا جائے، میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ آپ کو رحم کرم فضل ملے، تو ظاہر سی بات ہے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں، کیونکہ آپ چاہتے کیا ہیں، جو صفات اللہ سے چاہتے ہیں ان کا ورد کریں، اور ساتھ وہی عمل کرنا شروع کریں، جیسے کہ دوسری مخلوق پہ رحم کرنا۔ تو بالکل ایسے ہی اگر آپ رزق میں فراوانی چاہتے ہیں کہ اس میں روانی ہو، رزق زیادہ سے زیادہ ملے، کشادہ ہو، تو یا رزاق کا یا رازق یا رزاق کا ورد بتایا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ کریں ذکر۔ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، اس میں سے تقسیم کریں لوگوں میں، دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ آپ جتنا بانٹیں گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے گا۔ تو یہ اس فلسفے پہ جب ہم چلتے ہیں، جب ذکر اذکار اس فلسفے میں کرتے ہیں، کیونکہ ذکر کے ساتھ عمل بھی کریں گے تو ہمیں وہ رسپانس ملے گا۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کا ورد ہوتا ہے تو ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، نہیں، ہم صرف یاد کرتے ہیں اس ہستی کو جس نے نہ صرف ہمیں بنایا بلکہ کائنات کے ہر ذرے کو اس نے بنایا۔ اور جب اللہ کہتے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری خلقت، تم نے جو کچھ بنایا کتنی خوبصورت ہے، اس میں یہ جو مصور ہے، اس کی جو مصوری ہے، اس کی جو تصویر ہے، اس کی جو فن پارہ ہے، اس کا جو تخلیق ہے کتنی خوبصورت ہے، اور اس کو ایک ایک چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اور یہ اللہ کا جب ورد ہوتا ہے، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو ذکر ہیں یہ جلالی ہیں، یہ جب بھی کریں تو اپنے کسی کامل شیخ، اب کامل شیخ کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ یہ کہ شریعت پہ بالکل پابند ہو، آپ سے کوئی معاوضہ نہ مانگے۔ دو چیزیں یہ تمرو لگا لیں، جو آپ کا شیخ ہے، جو بھی آپ کا مرشد ہے، اگر ان دونوں چیزیں میں آ جاتا ہے تو وہ مرشد ہے، ادروائز نہیں ہے، نہیں تو پھر اس کو کیٹیگری ہٹا دو، وہ کیٹیگری لگا لو، وہ دنیا داری والا مرشد ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، مرشد کا تھم رول یہ ہے کہ ایک شریعت پہ پابند ہو، نمبر 2 آپ سے کوئی تقاضا نہ کرے، نہ پیسوں کا نہ عزت کا، کچھ بھی نہیں، صرف آپ کو راہ دکھائے، وہ آپ کا رہنمائی کرے، وہ آپ کا مرشد ہے۔ تو اسی مرشد کے پاس جا کے اس سے اجازت لے کے اسم جلالی کوئی بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ ہو یا اللہ کا ذکر ہو، کوئی بھی کرتے ہیں تو وہ ضرور ان کی نگرانی میں کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، اس کا فائدہ اور کچھ نہیں، وہ یہ ہے کہ جب جلالی ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ بھی جلالی اور بڑا طاقتور اثر ہوتا ہے، اور ہیٹ انرجی ہوتی ہے، جو بھی انرجیز ہیں وہ بہت گرم ہوتی ہیں، اس میں جو پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں پھر جسم اتنا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، تو اس کے جو کرنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ کا ٹیمپریچر بھی صحیح ہوتا ہے، آپ کی دل کی دھڑکن جو تیز ہو جاتی ہے وہ بھی سلو ہو سکتا ہے، آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی تیز ہو جائے، کبھی کبھی بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے، آکسیجن لیول بھی ہائی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آکسیجن لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو یہ فزیکل جو چینجنگس آتی ہیں نا جسم میں، ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور وہ جلدی میں پانی بھی نہیں پینا، جلدی میں اٹھ بھی کھڑے نہیں ہونا۔ جب بھی مراقبہ کیا جائے، جب بھی کوئی ذکر کیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پورا مراقبہ کرنے کے بعد اور جلدی سے اٹھ کے کھڑے ہو دوسرے کاموں میں، نہیں، آپ ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، آپ کسی اور جہان میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے واپسی آنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے، اور وہی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہے۔ آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے میں یا جو روم ٹیمپریچر یا آپ کی باڈی ٹیمپریچر میں واپس آنے کے لیے کچھ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو، جو آپ کا مرشد ہے، جو آپ کا رہنما ہے، گرو ہے، جس کو بھی آپ استاد مانتے ہو، اپنا بڑا مانتے ہو، رہنما مانتے ہو، رہبر مانتے ہو، ان سے آپ پوچھیں، اس کے بعد یہ ذکر جلالی کیا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ذکر جو میں نے دونوں بتائیں، اللہ اور اللہ میں فرق
آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. پھر بھی کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنے فہم کے حساب سے جواب دینے کی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.